رام صاحب، یہ عورت، شراب اور سونا یہ دنیا میں ایک عیاشی کی علامت کے طور پہ ظاہری بات ہے پیش کی جاتی ہے کہ بھئی آپ نے دین پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ان تینوں میں کچھ متعین چیزیں ہیں جن پہ آپ نے چلنا ہے. لیکن جنت کا جہاں بھی ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، وہ ہر جگہ پر یہی تینوں چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو ایک چیز جو یہاں پر ایک طرح سے منفی ہے یا عیاشی کی علامت بنی ہوتی ہے، اسی کی ترغیب دے کے بتایا جاتا ہوتا ہے کہ یہاں تم ان چیزوں کو چھوڑ دو تو تمہیں یہی تینوں چیزیں وہاں اللہ تعالیٰ دے دیں گے. اس لیے کہ دنیا امتحان کے اصول پر بنائی گئی ہے، اور قیامت کے بعد جو کچھ ہے وہ تو اس اصول پر ہے کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم. انسان کی خواہشات کو وہاں پورا کر دیا جائے گا، جو ہم چاہیں گے وہ ہمیں مل جائے گا. تو دونوں دنیایں بالکل الگ الگ مقاصد سے بنائی گئی ہیں. یہ دنیا تو اس اصول پر نہیں بنائی گئی کہ جو تم چاہو وہ کرو. یہاں یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں وہ کرنا ہے جو وہاں تمہیں پاکیزہ بنا کر داخل کرنے کا ذریعہ بن جائے. تو اس لیے ایک ایک چیز کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ کیا چیز پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی اور کیا چیز آلودگی کا ذریعہ بنے گی. پھر پاکیزگی اور آلودگی بھی اضافی ہے، یعنی جو قانون یہاں بنایا گیا ہے اس کے لحاظ سے مجھے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ساری چیزیں یہاں امتحان کے لیے دی گئی ہیں. ان پر کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں، ان کے لیے کچھ حدود طے کیے گئے ہیں. تو اگر یہ پابندیاں جنت میں بھی رہنی ہیں تو پھر جنت میں جانے کا فائدہ ہی کیا. جنت تو ہے ہی اس لیے کہ جب ان پابندیوں سے گزر کر اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے رکھو گے تو اس کے صلے میں پھر تمہاری خواہشات پوری کر دی جائیں گی.